السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا ایک قانون ہے اور یہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، دل میں خیر ہونی چاہیے، کیونکہ دل کا تعلق صرف اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں۔ دل میں خیر ہوگی تو آپ کو مال بھی ملے گا، حلال مال ملے گا، اچھی بیوی بھی ملے گی، اچھا شوہر بھی ملے گا، اچھا مکان بھی ملے گا، اچھے پارٹنر بھی ملیں گے، اچھی زمین بھی ملے گی، اچھی موت بھی آئے گی۔ یہ ہے کل العبرۃ بالخواتیم، کہ انسان کی زندگی کا جو یعنی خاتمہ کیسا ہوا اس کا اعتبار ہوگا۔ زندگی پر نمازیں پڑھی، زندگی پر دین کا کام کیا، لیکن خاتمہ خراب ہوا تو کس کے ساتھ اللہ خاتمہ اچھا کرتا ہے، کس کا اچھا کرتا ہے؟ جس کے دل میں خیر ہوتی ہے۔ کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے، اور ہمارے یہاں مکہ مدینہ میں حرمین شریفین میں جو ائمہ خطبہ دیتے ہیں جمعہ کی نماز میں، تو جو خطبہ جو دیتے ہیں اس میں تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے دونوں جگہ پر، وہ ساری دنیا میں سنتا ہے ان کا خطبہ، اور باقی دوسرے علماء جو اپنی اپنی مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہاں، تو یہ جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ابن تیمیہ نہیں کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن ابی تیمیہ، اسلام کا شیخ، کتنا لقب دیتے ہیں حرم میں ان کو، شیخ الاسلام ابن ابی تیمیہ۔ بڑے آدمی تھے، بہت کتابیں لکھی، محقق باتیں ان کی، ہیرا پھیری والی نہیں۔ ہمارے یہاں تو علماء ہیرا پھیری والی باتیں بھی کرتے ہیں نا، ہمارے ہندوستان پاکستان ہیرا پھیری سے بھرا ہوا ہے، سب علماء سب باتیں ٹھیک تو نہیں کرتے، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ
میرا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے تو مجھے کہا بھائی یونس ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ میرے والد صاحب نے مجھے خود کہا، یعنی اس کا یعنی میں اور ابا دونوں ہی تھے کہ ہمارے علماء جو ہے صحیح صحیح باتیں اکثر نہیں لکھتے ہیں، بہت غلط غلط باتیں بھی لکھتے ہیں۔ میں نے کہا ابا اپنے تک رکھیو، ورنہ اپنے بال بھی نہیں رہیں گے، سمجھیں گے نہیں، وہ جو کہتے ہو کرنے دو، آپ صحیح بات کرو۔ میں نے کہا آپ کے پاس بڑا مجموعہ ہے، ہم صحیح بات کریں، وہ سمجھانے جاؤ گے تو سمجھیں گے نہیں، وہ تو جو اوپر سے چلی وہ چلی، اس نے لکھا ہوتا، وہاں وہ بات نہیں ہے، وہاں وہ بات نہیں ہے، وہاں علم جو ہے مستحضر ہے۔ دیکھا سبق میں بھیجتا ہوں نا، آدمی کے میرے سبق جاتے ہیں، ایک جملہ بھی کبھی آگے پیچھے ہوا تو وہاں سے دھڑ دھڑ ویسے جائیں گے، اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ میں حدیث کے وہ حوالے لکھ کے بھیجتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب، وہ کس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو بڑے، تو وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام ابن ابی تیمیہ، اتنا بڑا لقب دیتے ہیں ان کو۔ جیل میں ان کی زندگی گزری ہے، جیل کے اندر۔ تو اس زمانے کی جیلیں جو ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی کہ آدمی بات کر سکتا ہے۔ بعض جیلیں ایسی ہوتی تھی کہ کنویں میں ڈال دیتے تھے ان کو، کنویں کے اندر ایک پورا ایسا بٹھا دیتے تھے، کنویں سے آدمی اوپر چڑھ نہیں سکے، اور اوپر جو لوگ آئے بات کرنی ہو کر تو وہ اوپر سے وہ دیکھ کر پوچھ لے وے کوئی کرے، تو یہ جیلیں بھی ہوتی تھی۔ اور پھر اس زمانے میں جیلیں ایسی ہوتی تھی کہ کھلا ہوا ہوتا تھا، سب جو بات کرنی ہو کرو۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جیل جو ہے وہ کنویں والی نہیں تھی، مکان تھا، تو اس کے اندر طلبہ ان کے آتے تھے، تو شیخ جو ہے یہ جیل میں ہوتے تھے اور طلبہ باہر بیٹھتے تھے، تو جیل میں رہ کر انہوں نے قرآن حدیث کا درس دیتے تھے وہ ابن تیمیہ۔ لوگ پوچھتے تھے ان سے فتوے، تو حکومت کہتی تھی کہ فتوے دو لیکن لکھو مت، کاغذ قلم چاہیے نا لکھنے کے لیے، تو انہوں نے جیل کی دیواروں پر فتوے لکھے ابن تیمیہ نے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ نکلا ان کا، تو پھر جو دیواریں تھیں، بڑی جیل تھی، اس سے علماء نے سارے فتوے لیے اور اس کتاب کا نام رکھا مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ۔ بڑی بڑی جلدیں تیار ہو گئی، سعودیہ میں بک رہی ہے، جو جیل میں تیار کی انہوں نے ابن تیمیہ نے۔ تو میں قرآن سے میں ان کا خاتمہ کیسے ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ جب وہ جیل میں گئے تو ظاہر بات ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے تو اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دو، تو اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دو تو سیدھا جیل میں بھیج دیتے ہیں، یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ تو ابن تیمیہ کو بھی جیل میں داخل کر دیا۔ اس زمانے کا جو حاکم تھا، دمشق کا جو بادشاہ تھا یا جو شام کا وہ تھا، تو کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو ابن تیمیہ سے فتویٰ پوچھا۔ وہ لڑکی کہتی تھی میں تم سے نکاح کروں گی، شرط یہ ہے کہ ابن تیمیہ کہہ دیں کہ میں حلال ہوں تیرے لیے۔ ابن تیمیہ فتویٰ دے دیں کہ میں حلال ہوں تو نکاح کروں، میں اور کسی کو فتویٰ مانوں گی نہیں۔ ابن تیمیہ لکھ دیں۔ ابن تیمیہ نے کہا نہیں حرام ہے یہ لڑکی تمہارے لیے، نہیں کر سکتے آپ۔ بادشاہ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا، بھائی جیل میں ڈال، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے۔ کہ جیل میں ڈالا تو اپنے جیل میں کام کرتے رہے۔ تو ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ جیل میں گئے تھے، 2 بھائی گئے تھے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی۔ تو کہتے تھے کہ ابن تیمیہ جب جیل میں گئے تو روزانہ قرآن بہت پڑھتے تھے، بار بار قرآن دہرانے۔ مثال کے طور پر پہلا پارہ ہے تو پہلا پارہ بہت رٹیں، بہت دہراویں۔ اب تو یہاں شاگرد ہے نہیں، شاگرد تو وقت پر آئیں گے اور وقت پر آ کر وہ جو ہے سنا کے چلے جائیں گے۔ دہراتے تھے۔ تو ان کے بھائی نے کہا میں برابر گنتا رہتا تھا، ایک قرآن کبھی 2 مہینے میں، کبھی 6 مہینے میں وہ ختم کرتے تھے، تدبر سے پڑھتے تھے، فر نہیں، تدبر سے پڑھتے تھے۔ عالم آدمی تھے، کتابیں ان کے پاس تھی نہیں، کتابیں تو گھر پر ہیں، یہ تو جیل میں ہیں اور ساری کتابیں لی نہیں جا سکتی، اجازت نہیں تھی۔
تو اس کا تدبر کرتے اور اسی سے مسائل نکالتے تھے قرآن سے. تو بولے کہ 80 قرآن پڑھے انہوں نے اس طریقے سے 80 قرآن. اور میں گنتا جاتا تھا 81واں قرآن جو ان کا چل رہا تھا اور سورہ والقمر کے اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ صورت پڑھنی شروع کی اور مزے لے لے کر جو ہے وہ پڑھ رہے تھے ایک آیت کہ اس میں قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے, قوم عاد کا بھی تذکرہ ہے, دوسری قوموں کا تذکرہ ہے, پڑھ رہے تھے. اور اخیر کے اندر اس آیت پر پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس آیت پر پہنچے اور کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے انتقال ہو گیا. یہ موت ہوئی قرآن پڑھتے پڑھتے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کہ جو نیک لوگ ہوں گے, مقعد صدق جو ہے جنت میں ایک مقام ہے, اونچا مقام, تو وہ جو جنت کے مقام میں ہوں گے, اللہ کے پاس ہوں گے جو بہت بڑا بادشاہ ہے. اتنے آیت پڑھی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور وہی ان کا انتقال ہوا. اسے کہتے ہیں حسن خاتمہ. قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا. اور آیت بھی کون سی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن سے اتنا جوڑ. ہمارے حضرت مولانا غلام مستانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا, ان کو بھی قرآن سے بہت جوڑ تھا. ہم دونوں نے 7 دورہ کیا ہے. یہ میرے دورے کے ساتھی ہیں, مولانا غلام مستانوی, پھر مولانا عبداللہ ہاسوٹ والے جن کا انتقال ہو گیا ان کے, وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. پھر مولانا غلام چاسوی ڈھابیل میں ابھی پڑھاتے ہیں, وہ بھی ہے. مولانا اسماعیل چاسوی, غلام مولانا اسماعیل چاسوی, اور مولانا رفیق بروڑوی بروڑا کے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھی. ہم سب دورے میں ساتھ تھے. مولانا غلام مستانی اور میں ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے وہاں سہارنپور میں, دونوں دورے کے ساتھی ہیں. تو یہ جو ہے میں رات کو دیکھتا تھا ان کو, مولانا غلام مستانی کو اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, کربٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے, ان کے ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے, اگلی ساری منزلیں اللہ ان کے لیے آسان کرے, اور ہم سب کا بھی جب وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی منزلیں آسان کرے. تو وہ مجھے رات کو میں دیکھتا تھا, تہجد میں ہی اڑ جاتے تھے غلام مستانی تہجد کے اندر. اور تب وہاں جہاں ہم رہتے تھے تو وہاں باہر نکل کر آسمان دکھائی دیتا تھا. بعض کمرے ایسے تھے کہ باہر نکل کر چھتیں ہوتی تھی, آسمان نہیں دکھتا تھا. بعض کمرے ایسے ہوتے تھے کہ باہر نکل کر ایک حوض تھا اور آسمان دکھتا تھا. تو تہجد کے وقت میں وہ کھڑے ہو جاویں, وضو کریں, اور وضو کر کے ایسا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کریں, دیکھ کر گھنٹوں دعا کرتے تھے. یہ میں چونکہ ہمارے کمرے کے ساتھی تھے اس لیے ہم دیکھتے رہتے تھے ان کو کہ وہ دعا کرے. تو میں کہتا تھا مولانا کیا مجھے بھائی مولانا مجھے جو ہے نا تمہارے ابا سے بہت دوستی ہے. یہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بہت عشق ہے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ وہ ان کا قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند ہے. بیانات تو سب کے سنتے ہیں لیکن وہ قرآن پڑھتے ہیں. ابا صاحب مجھے کہتے تھے. ابھی میں گیا تھا ان کے پاس, ان کی ہمارے حجاز کے سفر سے پہلے باقاعدہ ملنے گیا تھا ان کو عقل کنواں, اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. معذور تو ہو چکے تھے, اور کھانا کھایا تو کہتے تھے کہ وہ ابا والی قرآن سنو. اب وہ ابا قرآن پڑھتے تھے, وہ سناؤ نا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, وہ مجھے کہتے تھے. میں نے کہا نہیں آپ سناؤ, تو وہ سناتے تھے مزے لے کر. بولے مولانا جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو تمہارے والد صاحب مجھے یاد آتے ہیں, مجھے یاد آتے ہیں. پھر ہمارا بیان تھا وہاں جامعہ میں, طلباء اور لوگ جمع ہوئے تھے, تو بہت بڑا مجمع تھا ماشاء اللہ. آج سے 5 مہینے ہوئے ہوں گے یا 4 مہینے ہوئے ہوں گے, تاریخ تو یاد رہی نہیں, لیکن کڑی کی تاریخ یاد ہے. 4 جنوری 4 مئی اور گھڑی, یہ 3 چیزیں کڑی کی یاد رہے گی مجھے. اب گھڑی ٹھیک ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے نا سب. ہاں اللہ کرے ٹھیک ہی رہے. تو وہ کہ بیان تھا تو مولانا غلام مستانوی جو ہے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بیان میں, بیمار آدمی. ارے میں نے کہا مولانا آپ تو معذور ہیں, بیمار ہیں. نا
تعارف بیان نہیں چھوڑوں، آپ کا بیان نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا مولانا آپ آرام کرو، بیان لمبا ہو جاتا ہے، کبھی مختصر ہو جاتا ہے، کبھی نہیں، کچھ نہیں بولتے، آپ اللہ رسول کی بات بتاؤ، میں سنوں گا بیٹھے بیٹھے۔ یہی حال تھا مولانا عبداللہ صاحب کاپودری کا، نام سنا ہوگا، ترکیشور کے۔ ہمارا کینیڈا کا سفر ہوا تھا، تو کینیڈا کے سفر میں مغرب بعد پروگرام ہوتے تھے، جیسے مسجدوں کو ہوتے ہیں، آج اس مسجد میں، اس مسجد ٹورنٹو کے اندر، تو ہمارا جہاں پروگرام ہوتا تھا ہم سے پہلے وہ پہنچ جاتے تھے۔ ارے جیسے ہمیں پہنچنا ہے تو بیان کرنے والے جلدی پہنچتے ہیں، اور پھر بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے وہ جلدی پہنچ کر اپنا اس کو پیشاب پانی یہ جو معذوریاں ہوتی ہیں تو معذوریاں فارغ ہو کے پہنچتے ہیں، مجمع ہوتا ہے۔ تو مولانا عبداللہ کاپودری جو ہے، یہ دو بزرگ میں نے دیکھے تو جب بیان میں پہلے پہنچ جاتے تھے، یا اس طرف بیٹھتے تھے، مجھے برابر یاد ہے، بائیں طرف میرے، اور پورا بیان ان کا لال سفید رومال ہوتا تھا ان کا، وہ ڈالتے تھے اور پورا بیان سن کر پھر مسافہ کر کے جاتے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ تو میرے والد صاحب کی جگہ پر ہیں، مجھے بہت شرم آتی۔ بول نہیں تو تمہاری باتیں مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ دو ہیں کہ ان کی بھی عادت تھی مولانا کی، ان کے دل میں خیر تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مدارس کا کام لیا، یہ ان کے دل کی خیر تھی۔ کتنے مکتب تیار کر دیے، کتنے مدارس تیار کر دیے، اور کتنے جو ہے حفاظ پیدا کر دیے ماشاءاللہ، پورے، خالی صرف یہ ہندوستان میں نہیں، باہر بھی۔ ہم سفر کرتے تھے کہ یہ مولانا نے قائم کیا، یہ مولانا نے قائم کیا، یہ مولانا نے قائم کیا، خیر والا آدمی۔ اب اللہ نے اس کے عمل بدل دے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں ہوں تو خیر سمجھو، اس لیے انہوں نے بھی قرآن میں بہت کام کیا ہے امام قرطبی نے۔ جس دن میرا انتقال ہوگا اس دن جو ہے قرطبہ والوں کو پتہ چلے گا کہ کیا گیا، یہ کہتے تھے امام قرطبی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد وہاں حالات آنے شروع ہو گئے قرطبہ پر، گویا کہ ان کی روحانیت جو ہے وہ روکی ہوئی تھی ساری چیزیں۔ تو یہ ایک اللہ کا بندہ تھا مولانا غلام مستانی رحمۃ اللہ، ہمارا تو بہت قریبی، ہم جب ملتے تھے تو وہاں سہارنپور کی پرانی باتیں بھی یاد کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ بھی ہے، ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ یہ ہوا تھا، فلاں جگہ یہ ہوا تھا۔ مولانا اسد اللہ صاحب تھے ہمارے یہاں سہارنپور میں، ان کو ان سے زیادہ مناسبت تھی، روزانہ عصر کے بعد وہاں جا کے بیٹھتے تھے، اور مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی زیادہ مناسبت تھی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس۔ اور میرے والد کے خاص عاشق، میرے والد کا جو انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے بھی یہ ہسپتال میں ملنے کے لیے گئے تھے۔ مئی کا مہینہ تھا، یہ مئی کے مہینے میں ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے 1997 میں، تو بولے کہ میں جو ہے ڈائریکٹ ہسپتال میں جا کر ابا سے مل کر آیا۔ میں نے کہا کیسے گئے آپ؟ جیسے کہ وہاں تو جانے میں تھوڑی پابندیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ بولے اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے اپنے دلوں کی دنیا کو رذائل سے پاک کرو، دل پاک صاف ہونا چاہیے تو اللہ خیر دے گا۔ کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو، لیکن اللہ وہ راستہ نہیں بتاتا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں دل کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں خیر ہوگی تو میں یہاں سے لاؤں گا خیر، یہاں سے لاؤں گا، یہاں سے لاؤں گا، یہاں سے لاؤں گا اور تم کو دے دوں گا۔ اپنے دل کی دنیا پاک کرو۔ اسی لیے دل کے دو قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل پاک صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کسی کے بارے میں حسد نہیں، کسی کے بارے میں کوئی غیبت نہیں، کینہ نہیں، اور اپنا صاف دل کے ساتھ آدمی چل رہا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا، اس کو اللہ نیکیاں بھی دے گا۔ اور اگر کسی کے دل میں کچرا بھرا ہوا ہے، چاہے بیوی کی طرف سے بھرا ہوا ہو، چاہے شوہر کی طرف سے بھرا ہوا ہو، چاہے ساتھی کی طرف سے بھرا ہوا ہو، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جتنے وظیفے کرو آپ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، نیکیاں ملے گی۔ ہماری شریعت میں دو چیزیں ہیں،
نیکیاں حاصل کرنا یہ بہت آسان، قبول کرانا یہ بہت مشکل۔ نیکیاں حاصل کرنا تو اتنا آسان ہے کہ میاں بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، میاں بیوی محبت کی نگاہ سے دیکھے اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب ملتا ہے، کتنا آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نیکیاں لینا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، قبول کرانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المصلین کہ نمازیوں کا قبول کرتا ہے، نہ، انما یتقبل اللہ من العلماء، علماء کا قبول کرتا ہے، نہ، انما یتقبل اللہ من القراء، قاریوں کا قبول کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں، اور تقوی بغیر صاف دل کے ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے، آتے تھے اور صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، تم جو ہے نا کسی کے بارے میں کوئی بات میرے سامنے مت کرو، میں تمہارے سامنے سلیم الصدر رہنا چاہتا ہوں، پاک صاف دل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، یا فرماتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں کتنے کچرے بھرے ہوئے ہیں، میاں بیوی دونوں ساتھ لیٹے تو بیوی کے دل میں میاں کے بارے میں کچھ اور میاں کے دل میں بیوی کے بارے میں کچھ، تو عبادتیں کہاں قبول ہوں گی؟ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس کا دل کی دو قسمیں ہیں، قلب سلیم، قلب سقیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کا دل پاک صاف، حسد سے پاک صاف، غیبت سے پاک صاف، کینہ سے پاک صاف، بدگمانی سے پاک صاف، اور اپنا کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کی دعا بھی قبول، نیکیاں بھی ملے گی، اللہ کے یہاں بڑا بھی بنے گا۔ اور قلب سقیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سقیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کچرا بھرا ہوا ہو۔ کچرا آپ جانتے ہو کیا مراد ہے کچرے سے؟ تو نیکیاں تو ملے گی، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور دل میں کچرا ہے، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ لکھے گا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا، نماز ہو گئی، لیکن یہ نماز قبول نہیں کریں گے ہم، اس کی جو نیکیاں بنتی ہیں انہیں ملیں گے، دے دیں گے آپ کو، لے لو نیکیاں لے لو۔ اس میں قرآن پڑھا، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اس کی نیکیاں لے لو آپ، قبول نہیں کریں گے۔ قبول تو اچھی چیز کو ہی لیتے ہیں، کوالٹی، اللہ کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے کہا ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ ایکم اکثر عملا نہیں کہا، کہ زیادہ کرنے والا کون ہے، اچھا کوالٹی والا کون ہے؟ تو اللہ کو کوالٹی پسند ہے، اس لیے اپنے زندگی میں کوالٹی پیدا کرو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ کوالٹی والے لوگ کیسے ہوتے بتاؤں؟ عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا، بہت اچھے آدمی تھے عمر ابن عبدالعزیز، نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بھلے آدمی، بہت اچھے آدمی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کو بخار بہت آتا تھا، تو انہوں نے حکیموں کو بلایا، شاہی حکیم، یہ مجھے بخار بہت آتا ہے کیا؟ تو انہوں نے دیکھا سب نبض وغیرہ، مجھے لگا حضرت آپ کا اندر کا سب ختم ہو گیا ہے، انتڑیاں بھی ختم ہو گئی ہے، لیور بھی ختم ہو گیا ہے، سب، آپ ہفتہ 10 دن 15 دن کے مہمان ہیں دنیا میں۔ اچھا تو کیسے ختم ہوا؟ مجھے پتہ نہیں، کسی نے آپ کو زہر دیا ہے، کھانے میں زہر ملایا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ آدمی، مزاج فقیرانہ، مزاج ان کا فقیرانہ تھا۔ ہمارا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا مزاج تھا، درویشانہ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 53 سال ہندوستان پر حکومت کی ہے، ایک آدمی نے۔ اس وقت میں ہندوستان صرف یہ ہندوستان نہیں تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما،
یہ سب ایک تھا. اور 53 سال ایک آدمی نے حکومت کی ہے وٹ کے ساتھ. اور زندگی کتنی سادہ تھی کہ قرآن لکھتے تھے، پھر وہ قرآن اس کے ایک ایک پارا لوگوں میں کہتے تھے میں نے یہ لکھا ہے. اس کے ایک دو نسخے دیوبند کے مدرسے میں عالمگیر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اب بھی موجود ہیں کتب خانے میں. ٹوپیاں سیتے تھے، ٹوپیاں بیچتے تھے. یہ زندگی تھی. تو ان کی وجہ سے پھر خیریں پھیلی. اب فتح عالمگیری آئی، یہ آیا کہ کئی مسجدیں بن گئی، کئی یہ ہوا. اب وہ مسجدیں بن گئی، پھر کیا ہوا وہ ساری باتیں الگ ہیں. لیکن ایک آدمی نے اتنی حکومت کی اور حکومت کر کے اس طریقے سے اپنی زندگی سیدھی سادھی گزاری. وہی حال تھا عمر ابن عبدالعزیز کا. عالمگیر کو عمر ابن عبدالعزیز ثانی بھی کہتے تھے. خیر عمر ابن عبدالعزیز کو تو زیادہ وقت ملا نہیں، وہ تو کم وقت میں چلے گئے دنیا سے. ان کو تو بہت وقت ملا. ایک طباخ تھا، طباخ یعنی کھانا پکانے والا. تو وہ کہتا تھا کہ یار اتنی بڑی ان کی حکومت ہے اور اتنے ٹھاٹ باٹ ہیں، یار کچھ کر کے میں ان کا باورچی بن جاؤں، عالمگیر کا باورچی. لگائے یہ عالمگیر تک بات پہنچی کہ حضرت آپ کا باورچی بننا چاہتا ہے. بھئی یہ میرا باورچی نہیں بن سکتا ہے. بھئی تو جہاں ہے وہیں ٹھیک ہے، جہاں پر ہے وہی ٹھیک ہے، تو وہی کام کر، میرے پاس نہیں. نہیں حضرت آپ اللہ والے ہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کا باورچی بنوں گا اور آپ کا جو بھی ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے پکوان بنتے ہوں گے اور کتنی تنخواہ ملے گی اور کتنا ٹھاٹ باٹ ہوگا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو انکار کرتے رہے. میں نے کہا بھی تو جہاں ہے وہ تو مزے میں ہے، تو رہ مرغے کھا، جو کھانا ہے کھا، میرے یہاں کچھ ملے گا نہیں. نہیں حضرت آپ اللہ والے، آپ مل گئے، سب مل گیا. پھر ڈیوٹی پر آیا وہ. جب ڈیوٹی پر آیا تو عالمگیر نے کہا کہ دیکھ یہ مطبخ ہے. اس مطبخ میں 4 برتن تھے صرف. کتنے بھائی؟ 4. بادشاہ ہے اور عالمگیر کی ایک بیوی تھی، عالمگیر کی ایک بیٹی تھی زیب النساء. تو زیب النساء جو ہے وہ شادی کرتی نہیں تھی، وہ جو ہے اپنا جو اس کا کتب خانہ تھا وہیں رہتی تھی. تو عالمگیر کہتے تھے اس کے کھانے کا تو مجھے فکر نہیں، وہیں اس کی خادمہ ہیں، وہ کھانا پکا کے دے دیتی ہیں اس کو. اور تو جو ہے میرا اور میری بیوی کا کھانا بنانا. اور بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ روزانہ جو ہے آدھا سیر کھچڑی پکے گی. صرف کھچڑی؟ کہاں کھچڑی؟ آدھی جو ہے مجھے دے دینا یہاں اور آدھی گھر میں جو ہے پردے کے پیچھے سے دے دینا، آدھا سے کھچڑی. تو روزانہ وہ پکاتا تھا. وہ سوچتا رہا یار ان کے یہاں تو میں تو سمجھتا تھا مرغے ہوں گے سب. آدھا سیر کھچڑی 24 گھنٹے میں بنتی تھی اور ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے. ہمارے یہاں تو صبح اٹھتے ہی کھانا شروع ہو جاتا ہے نا. ہماری شریعت میں ناشتہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ بھوک لگتی تھی تو کھاتے تھے. زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، بھوکا رہنا کمال ہے. اسی لیے روزے رکھوائے. روزے کیوں رکھوائے؟ روزہ رکھو، بھوکے رہو، وہ کمال ہے. زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے. اسی لیے خاموش رہنے کے روزے رکھوائے. پچھلی شریعتوں میں خاموش رہنے کے روزے تھے. اور ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں اسلاف میں، وہ اپنے جو وہ معتقدین ہوتے تھے، جب خانقاہ میں جاتے تھے وہاں تھانوی کے پاس، تو ان کو کمرہ نہیں دیا جاتا تھا. کہتے 40 دن رہنا ہے لیکن بولنا نہیں ہے. 40 دن رہو، بولنا نہیں. لیکن گناہ جو ہوتے ہیں وہ زبان سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ زبان کے گناہ سے بچ گیا اور شرمگاہ کے گناہ سے بچ گیا، وہ جنت میں چلا گیا. زبان جو ہے نا بولتی بہت ہے نا، ہے بند ڈبیا میں لیکن ہے بڑے خطرناک. یہ مار کھلواتی ہے. یہ زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے، یہ زبان جہنم میں بھی لے جاتی ہے. تو بولنے کا روزہ، خاموش رہنا یہ کمال ہے، بولنا کمال نہیں ہے. اب وہ جو تھا وہ سوچتا رہا. 1 مہینہ تو گزر گیا، وہی کھچڑی.
جو بچ گیا وہ اس کو کھانے کا، بچا ہوا تو کھا لے۔ چلہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، ابھی سٹ پٹایا، کیسے نکلوں یہاں سے، کیسے نکلوں یہاں سے؟ اس نے کہا اب کیسے کہوں؟ تو اس نے چالاکی کی، اب چالاکی سوچ رہی ہے اس کو، اس نے چالاکی کیا کی؟ نمک بہت ڈال دیا نمک کھچڑی میں۔ اب جو نمک بہت ڈالا تو سمجھا کہ عالمگیر سب پوچھیں گے آج آپ کے اردو میں تو آج نمک کیوں متو بھائی، آج اتنا زیادہ نمک کیوں تھا؟ پوچھیں گے، ڈانٹیں گے، کریں گے، مجھے نکال دیں گے۔ خیر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نمک والا کھانا بھی کھا لیا، کوئی شکایت نہیں کی، گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ بھی کوئی شکایت مت کرنا، چلنے دو اس کو۔ اب نمک والا کھانا بھی کھا رہے ہیں پھر بھی نہیں بول رہے، تو پھر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آتا تھا، عالمگیر جو سمجھ گئے کہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج ایک کام کرو، روزانہ آدھا سیر کھچڑی پکتی تھی نا، آج جو ہے کوئی کھچڑی زیادہ بنا دو۔ اور ہمارے رتن ہیں، ان کے 9 رتن ہوتے تھے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے، 9 رتن، 10 رتن کا مطلب یہ کہ ان کے وزراء، ان کے مشیر خاص لوگ، یہ ان کے مکانات ہیں۔ ان کا مکان تو بہت سیدھا سادہ تھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ 9 رتن جو تھے ان کے مکان اعلیٰ شان تھے، عالی شان تھے، کہ تم ان کے لیے بھی آج میری طرف سے ہدیہ لے جاؤ اور ان کو کہو کہ بھی تو آج جو ہے آپ 10 سیر کھچڑی پکا لو، سب کو آدھا آدھا سے دو، مجھے بھی دو، ان کو بھی دو، اور یہ رتن جو ہے ان کے بیٹیاں بھی ان کے وہاں بھیجو۔ عالمگیر نے اعلان کر دیا ابھی آج جو ہے میری طرف سے کھچڑی آئے گی، آج میری طرف سے کھچڑی آئے، سب خوش ہو گئے، حضرت کے یہاں کھچڑی، حضرت کے یہاں کھچڑی۔ اب اس نے عالمگیر کو جو ہے وہی نمک زیادہ ڈال کر بھیجا، اور وہی نمک اس میں بھی تھا، جو رتن کھانے والے تھے۔ اب وہ رتن جو تھے وہ عالمگیر جیسے تو تھے نہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ تو ڈنڈا مارنے والے تھے سب، باہر کے لوگ سمجھ۔ تو وہ جو ہے وہ جب کھچڑی لے کر گیا تو جتنے رتن تھے وہ رتنوں نے بہت استقبال کیا اور بہت جو ہے اس کو ہدیہ بھی دیا۔ ابھی کھچڑی کھائی نہیں ہے، کھچڑی کھائیں گے تب وہ تو بھانڈا پھٹے گا اس کا، تو کھچڑی کھائی نہیں، لیکن پہلے سے جو ہے اس کو ہدیہ ودیہ دیا، یہ دیا وہ دیا۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آئے اس کے پاس اور آ کر کہا سب کو کھچڑی دے دی؟ ہاں دے دی۔ کیا ہدیہ ملا؟ دیکھو بہت ہدیہ ملا، بتاتے دکھاتے صحیح کیا ہدیہ ملا۔ یہ اس وقت پہ سکے تھے، سونے کے سکے ہوتے تھے، اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، اتنے دیے، اتنے دیے، اتنے دیے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور کسی نے کچھ بات تو کہی نہیں کہ کھچڑی اچھی تھی کیا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے کل آؤں گا۔ اب دوسرے دن جب دربار میں عالمگیر گئے اور یہ بھی ساتھ جاتا تھا تھیلی ویلی اٹھا کر، تو جتنے بھی وہ رتن تھے نا جنہوں نے ہدیے دیے تھے، یہ ہدیہ واپس لاتے، کتنا نمک ڈالا تھا، ہر اب یہ گھبرایا، سارے کے سارے بڑے آفیسر، عالمگیر خاموش۔ عالمگیر سمجھ گئے اس کی کان کھچائی ہو رہی ہے، خاموش۔ پھر عالمگیر کو لے کر اب یہ گھبرائے ہوتے کہ میرا ہدیہ واپس سارا دینا پڑے گا، میں نے بڑی امید سے تو یہاں آیا ہوں اور ہدیے بھی بڑی امید سے آئے ہیں، تو واپس دینا پڑے گا۔ اچھا، تو واپس جو ہے وہ اس لیے کہ علماء کے ساتھ رہو تو ہدیے بھی آتے ہیں۔ ابھی ہم حرم شریف میں تھے تو افغانستان کے وزیر ہمیں ملنے آئے، ملتے آتے ہی ہمارے حسین ہے اس کو 500 ریال دیے، لے بھائی 500 ریال ہے، 12,000 روپیہ ہوا بھاڑا، اس کی تنخواہ بھی اتنی، اب 13,000۔ تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے سب کو 500 ریال دیے۔ وہ مصطفیٰ بھی تھا مصطفیٰ، اس کو بھی دیے۔ میں نے کہا میں مزے ہیں مولویوں کے ساتھ رہنے کے۔ افغانستان تو بیچارے ملنے کے لیے آئے اور وہ دعوت دیتے تھے ہمیں افغانستان کے بھی، ہمارے یہاں بھی آپ کا ایک پروگرام ہو جائے، یہ ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی دیکھیں کہ آپ ابھی میرا سبق سنو، ابھی میں سبق بھیجتا ہوں آپ کو، سبق سنو، عربی کا سبق، اردو کا سبق۔ پھر تو ایسے ہی انہوں نے سب نے ہدیہ دیا تھا اس کو، تمباک کو۔ اب وہ تو سب نے ڈانٹنا شروع کیا، اب اس کا منہ اتر گیا، اور پھر عالمگیر کو لے کر جب گھر کی طرف چلا تو عالمگیر نے آہستہ سے کہا گھبرا مت، نمک کم ڈالنا۔ اتنا جملہ کہا، گھبرا مت، نمک کم ڈالنا۔ اس نے کہا حضرت مجھے چھٹی دے دو، وہی اچھا ہے، میرے زندگی بھر کا مال تو مل گیا مجھے،
بھئی مال کی ضرورت تھی اس کو، مال اس کو مل گیا، سب لوگوں نے دیا. اتنی سیدھی سادی زندگی تھی ہمارے بڑوں کی. آج تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تھوڑا پیسہ دے دے تو وہ جو ہے نا چلتے چلتے بھی اڑتا ہے. اس کے بات کرنے کا ڈھنگ بھی الگ ہوگا. تھوڑا پیسہ آ گیا ہے، وہ کار میں بیٹھے گا نا سیدھا نہیں بیٹھے گا، یوں بیٹھے گا یوں. اور سگریٹ بھی پیے گا نا تو ٹھاٹ کے ساتھ پیے گا. اور جو کڑے بھی ہوں گے اور موبائل بھی ٹھاٹ کے. تو موبائل اٹھانے والے الگ، تھیلی اٹھانے والے الگ، پیسہ رکھنے والے الگ. یہ تکبر کی علامتیں ہیں. اور وہ جو تھے اللہ نے اتنا دیا، 53 سال تک محنت، سال تک حکومت کی اور سادگی والی زندگی. اور وہ چلتے چلتے ضرور اتنا جملہ کا نمک کم ڈالا کر بس وہ سمجھ گیا. پھر عالمگیر نے کہا کہ جا تجھے جہاں رہنا ہے وہاں رہ، میرا تو جو خادم پرانا تھا نا وہی ٹھیک ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز کا بھی دل کی صفائی کی بات کر رہا ہوں. جب ان کا پتہ چلا تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خادم کو بلایا اور خادم کو بلا کر کہا کہ بھائی میرے کھانے میں تو نے زہر ملایا کبھی؟ اس نے کہا نہیں. تو سوچ. اب جب پوچھا تو اس نے کہاں ملایا ہے. تو کیوں ملایا؟ میں کہا مجھے 2000 دینار ملے، 2000 سونے کے سکے یہ ملے مجھے دیے کسی نے. عمر ابن عبدالعزیز نے ایک جملہ نہیں کہا. دیکھ بھائی اب میرا انتقال کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ تو نے جو کیا وہ غلط کیا، جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، لیکن میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ جملہ کہا عمر بن عبدالعزیز نے. تجھے وہ پیسے ہدیہ تو لے جا اور تیری اس مہینے کی تنخواہ بھی لے جا اور جلدی سے تو نکل جا یہاں سے، اپنی جگہ پر پہنچ جا، ورنہ یہ حکومت والے جب دیکھیں گے میرے جتنے بھی وزراء ہیں عمراء ہیں تجھے چھوڑیں گے نہیں، بوٹی بوٹی کر دیں گے تیری، تو جلدی نکل جا. اس کو بھیج دیا. اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جب انتقال کا وقت قریب آیا عمر بن عبدالعزیز کا تو وہ اس میں رہتے تھے، غنودگی میں رہتے تھے. تو وہ لوگوں نے کہا بھی ان کا خادم کہاں ہے، تحقیق کرو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کہ تحقیق کرتا ہے نا آدمی، تحقیق کرو کیا ہوا کیا نہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان کی آنکھ کھلی، سنا، سب کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو. 9 لڑکے تھے 9 لڑکیاں تھیں عمر بن عبدالعزیز کی، ایک ہی بیوی سے. اور جمع کر کے سب کو کہا کہ دیکھو میرا جو خادم تھا اس نے مجھے زہر دیا ہے، اس نے اقرار بھی کر لیا ہے، لیکن میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. اس لیے میرے مرنے کے بعد تم اس سے کوئی بدلہ مت لینا. بس میرے مرنے کے بعد تم مجھے سنت کے مطابق اپنی میری قبر کے قریب کر دینا، مجھے داخل کر دینا. میرے لیے دعا کرنا کہ میری اگلی منزلیں اللہ آسان کرے. دنیا تو میری گزر گئی. بھئی ہمارے مولانا غلام مستانوی کی دنیا تو گزر گئی، مدرسہ بنا دیے بنا. اب مسئلہ ہے اگلی منزلوں کا. تو اس کے اگلی منزلوں کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے. اللہم ثبت ہو، اللہم ثبت ہو. ہے قرآن حدیثوں کے اندر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہم ثبت. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے آسان کرے تو بھی ان کو سورہ اخلاص پڑھ کے دو. جو ان کے شاگرد ہیں ان کا تو حق بنتا ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں. 4 لاکھ مرتبہ پڑھیں، 5 لاکھ مرتبہ پڑھیں. کئی شاگرد ہوں گے جہاں جاتے ہیں وہاں ان کے شاگرد تو ملتے ہی ملتے ہیں. مکاتب اتنے بنا دیے انہوں نے. اس لیے آپ حضرات سے میں دیکھو آج ہمارا ابھی سفر بھی ہے اور ہماری گاڑیاں بھی تقریباً پہنچ رہی ہیں، اس لیے بیان تو لمبا نہیں کروں گا، لیکن یہ کہتا ہوں اپنے دل کی دنیا کو صاف رکھو. یہ مین پوائنٹ ہے. ورنہ اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوگا خالی ہاتھ کھڑا ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حلال روزی تو لینی ہے، کمانی ہے آپ نے کو، مال بھی کمانا ہے، مکانات بھی بنانے ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کو خوش کر کے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، جتنی شادیاں کرنی ہے کرو، جتنی کرنی ہو. میری یہ بات یاد رکھنا، جتنی شادیاں کرنی ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پہننا ہے پہنو، جو پینا ہے پیو. دنیا میں جہاں جانا ہے وہاں جاؤ. ایک شرط، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو. بس اب جو کرنا ہے کرو آپ کو.
اس کو ناراض کر کے کرو گے تو کبھی چمک نہیں سکتے، اس کو راضی کر کے کرو گے تو کبھی بھی اجڑ نہیں سکتے۔ جو اس کو راضی کر کے کرے گا وہ چمکے گا، جو ناراض کر کے کرے گا وہ اجڑے گا۔ یہ تو آسان ہے نا سمجھنا۔ اور اب میں نے کہنا شروع کیا ہے، بھائی دیکھو میں ہر وقت آ کر کوئی نہ کوئی ہدیہ دیتا ہوں، اب میں ہدیہ دیتا ہوں آپ کو کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جنت میں 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آسان طریقہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کرو۔ فجر بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، باقی نمازوں کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو تو 313 مرتبہ ہو گیا۔ حساب کتاب میں کوئی غلطی ہو تو دیکھ لینا، میں نے حساب کیا تھا پہلے لیکن بھول بھی گیا ہوں گا۔ جیسے ترتیب 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کا فائدہ بہت ہوگا آپ کو۔ کڑی میں پراپرٹی بنائی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ احمد آباد میں پراپرٹی بنائی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ روزانہ 31 بنگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں 1 بنگلہ تیار۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 بنگلے تیار۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 بنگلے تیار۔ 313 مرتبہ پڑھو تو اپنے 31 بنگلے تیار۔ روزانہ 31 بنگلے تیار کرو گے تو انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو پوچھے گا بھی نہیں کہ اتنے سارے بنگلے کیوں بنائے جنت کے اندر تم نے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ کڑی میں بھی دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا؟ وہ اللہ احمد آباد میں، بمبئی میں اور مکہ مدینہ میں سب جگہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا؟ جو وہاں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا؟ کرو گے انشاءاللہ۔ اور اب میں شروع کر رہا ہوں آپ کے یہاں سے روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا، جو مانگو گے۔ بہترین دعا کون سی ہے کہ پوچھا جائے؟ بہت مولانا ایک دعا ہی بتاؤ کہ بالکل بھی انہیں پکڑے نہ ہوں۔ سورہ فاتحہ سے بہترین دعا کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہر رکعت میں پڑھوائی ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بہترین دعا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بہترین دعا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک میں سورہ فاتحہ ہی پڑھتا رہتا تھا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ارے پڑھو گے انشاءاللہ؟ اب یہ شروع کر دو آپ۔ اچھا 24 گھنٹے میں آسان بتاؤں کہ آپ جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا نہیں ہے۔ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے پڑھ لیا، عورتوں نے چائے بناتے بناتے پڑھ لیا، کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا، اور جو ہے اپنا گھر کا صاف کرتے کرتے پڑھ لیا۔ آپ موٹر سائیکل چلاتے دکان پہ چلے گئے، ہر وقت میں جو ہے گاہک آتے نہیں ہے، آدمی بیٹھا رہتا ہے، تو خواہ کیوں گنگنائیں؟ گانے کیوں گنگناؤ بھائی؟ کیوں ادھر ادھر کی باتیں؟ اللہ رسول کی بات کرو۔ اور رات کو نیند نہ آئے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، گانے نہیں سننے کے نہ۔ رات کو نیند نہ آوے تو سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ۔ نیند نہیں آتی 10-15 بنگلے بنا دینے کے تو بنگلے بن جائیں گے، نیند بھی آ جائے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور ہمارا دعوت کا کام ہے، وہ دعوت کا کام کرو، چاہے مختصر نکلو لیکن نکلو۔ دیکھو کڑی کے اندر دعوت کے کام کی کمزوری ہے۔ ایک دم جس شہر میں یا جس ملک میں داخل ہوتی پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام کی کیا پوزیشن ہے یہاں، وہ تو اندازہ لگ جاتا ہے۔ بھئی آدمی جو بکروں کے ساتھ رہتا ہے تو بکروں پہچان لیتا ہے نا۔ ہمارے یہاں دہلی کے اندر ایک تاجر تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یونس بیش بیش، وہ ایک تاجر تھے، ان کو بلاتے، کہتے کہ یہ کتنا کلو کا ہے؟ تو ابا کہتے کہ چچا یہ کتنے کلو کا ہے؟ تو بڑی میاں جو ہے نا وہ خالی ایسے ہی بکرا اٹھاتی ہیں اور بتا دیتے 15 کلو کا ہے۔ تولتے تو جیسا وہ کہتے تھے ویسا ہی نکلتا۔ بولے ان کو مہارت ہے، کوئی بھی بکرا خالی صرف وہ اٹھاتے اور اٹھا کر کہتے یہ اتنا کلو کا ہے۔ کیوں لائن کے ہے؟ ہم تو دنیا بھر میں گھومتے ہیں، ہمارے شاگرد دنیا میں کتنے ہیں، ہم سے ملنے والے کتنے ہیں، آپ سمجھتے ہو نا۔ ہم جس جگہ جاتے ہیں تو جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حال ہے۔ اس لیے یہاں دعوت کا کام کمزور ہے۔
تو دعوت کا کام کمزور ہے تو اس کو اور کمزور کرنا یہ نہیں، دعوت کا کام کمزور ہے تو اس کو تھوڑا طاقتور بناؤ، مشورہ کے اندر جاؤ، اجتماعات کے اندر جاؤ، اللہ رسول کی بات کرو، مسجد و جماعت، مسجد کے اندر الگ الگ جگہوں پر ہماری مسجد و جماعت بھی بیٹھتی ہے، یہاں پر بھی بیٹھتی ہوگی، سب جگہ بیٹھتی ہے، تھوڑے تھوڑے شریک ہو جاؤ، لیکن دعوت کے کام میں لوگوں ہماری اس وقت میں حفاظت اللہ نے دعوت کے کام میں رکھی ہے۔ عوام الناس، ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی کتابیں نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی مدرسہ نہیں بنا سکتا، لیکن دعوت کا کام ایسا ہے کہ 3 دن نکلنا ہو تو ہر آدمی نکل سکتا ہے۔ تو نکلو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں آپ کی اتنی تشکیل کرتا ہوں کہ نیت کرو کہ ہم دعوت کے کام کو انشاءاللہ اپنا کام بنائیں گے، اور تھوڑا تھوڑا نکلو، کچھ آگے بڑھاؤ کام کو، انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو، جب 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، نماز والا درود شریف نہ پڑھ سکو حرج نہیں ہے، مختصر پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار بھی مختصر، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ مختصر ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو مختصر نہیں کر سکتے آپ، 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میں 313 مرتبہ نہیں کہتا ہے ابھی، جب ٹائم آئے گا ہم بھاؤ بھی بڑھاتے ہیں نا اپنا، پہلے ہم سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313 پر آئے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں مطلب پہلے تو تمہیں ہو وقت کہتا تھا، اب 313۔ میں نے کہا بھائی تو نے دکان راشی تھی، تم نے دکان رکھی تھی، کیا بھاؤ میں لی تھی؟ کہ 35 لاکھ کی، ابھی کیا بھاؤ ہے؟ کہ 2 کروڑ۔ میں نے کہا تیری دکان کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو میری سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ اب بھی ہمارا بھاؤ بڑھائیں گے بھائی، پھر تیرے دکان کا بھاؤ بڑھ گیا تو ہماری سورہ اخلاص نہیں رہے گی۔ ابھی 313 بھی غنیمت ہے، آگے 500 بھی آئے گا، جب آگے بڑھتے رہو، دین کے کام میں آگے بڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی اللہ آپ سے محبت کرے گا، یہ تو حدیثوں میں آتا ہے۔ ایک صحابی بہت پڑھتے تھے تو حضور نے فرمایا بھائی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ پاک میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تجھے اس صورت سے محبت ہے؟ ہاں مجھے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، جا۔ بہت درجے ملتے ہیں۔ ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری، تبوک کے موقع کے اوپر وہ جا نہیں سکے، مدینہ میں انتقال ہو گیا، مدینہ خالی تھا، تو حضرت جبریل گئے تبوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، اور آ کر کہا کہ حضرت کو معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا ہم لوگ وہیں اس کو غسل دے دیں، کفن دفن کر لیں؟ اب نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ یہاں لا۔ مدینہ منورہ سے تبوک 600-700 کلومیٹر ہے، جنازہ سارے فرشتے اٹھا کر لے گئے تبوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، وہیں جو ہے غسل دیا گیا، اور وہیں پھر پوچھا حضرت جبریل نے کہا تبوک دفن کر دیں یا ان کو لے جاویں مدینہ میں دفن کرو، بقیع میں۔ اب یہ احساس ملا نا، فرشتے آئے، 70,000 فرشتے آئے، استقبال ہوا، تو آپ نے فرمایا جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اتنا اعزاز کیوں ملا اس کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت اس لیے اعزاز ملا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا۔ تو کڑی والوں آپ بھی اگر چاہتے ہو اعزاز، اللہ کی عزت ہو، سورہ اخلاص بہت پڑھو، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں۔ اور یہ حدیث یاد رکھنا، حضرت جبریل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، اور تو حضرت جبریل نے آ کر کہا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل تم کیسے پہچانتے ہو ابو ذر کو؟ ارے حضرت مدینہ والے اس کو نہیں پہچانتے، آسمان والے، آسمان میں تو دھوم ہے اس کی، آسمان میں دھوم ہے، سب پہچانتے ہیں آسمان میں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، آسمان پر پہنچتی ہے۔
اب تمہارے کڑی کی دھوم ہونی چاہیے آسمانوں میں انشاءاللہ، کڑی والوں کو دھوم ہونی چاہیے، کرو گے انشاءاللہ؟ اور سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ ہے، عظیم صورت کا حق کہی گئی ہے اس کو، سورہ فاتحہ بہت عظیم صورت، دعا ہی دعا ہے اس میں، اور اللہ تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھو، ایک مرتبہ کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 3 مرتبہ پڑھ لیا، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، پڑھو گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں شریک رہو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ؟ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ پورے کڑی والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، کڑی کے چپے چپے کو قبول فرما۔ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ ہم سب ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری دعاؤں میں اس کو پوری پارٹنرشپ نصیب فرما، اور اب ہمارے ہونے والے سفروں کو عافیت سے بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما، قدم قدم پر اعانت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔